نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فرماتے ہیں اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے کہ جسے پہلا نفخہ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے کہ جسے دوسرا نفخہ کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے کہ جس پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اور ان کے آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور رشتہ داری کی محبتیں باقی نہ رہیں گی، اور حال یہ ہو جائے گا سب کا کہ فرمایا آدمی اپنے بھائیوں، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے، اور فرمایا اور نہ ہی کہ جیسے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے پوچھتے تھے اس وقت کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اس آیت کا میں جو حکم ہے کہ سارے رشتے سارے نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہاں پر اس حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب داخل نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قیامت کے دن مومن سادات کے ضرور کام آئے گا، اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ میں دو تین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا، یعنی حضور کا جو سسرالی رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں وہ باقی رہے گا۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی کی بالیاں کسی وجہ سے ایک پر ظاہر ہو گئیں، حالانکہ یہ بالیاں بھی چھپانے کا حکم تھا، تو حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہیں ان کی بالیاں ظاہر ہو گئیں، تو اس پر ان سے کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا کہ میری بالیاں ظاہر ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی، بے شک میری شفاعت ضرور ہا اور حکم نامی یہ دو قبیلے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ یمن کے دونوں قبیلے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میری شفاعت ہا اور حکم نامی یمن کے دونوں قبیلوں کو بھی شامل ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی حضور ضرور ان کو وہ کل قیامت کے دن ان کو حضور کی شفاعت بھی کام آئے گی اور ان کا حضور کا فیض بھی پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے اللہ عذاب نہ فرمائے گا۔ یہ واضح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کا اقرار جس نے کیا ہوگا میرے اہل بیت میں سے اسے اللہ عذاب نہ فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا
अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे कि जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। इन दो आयत का मुख्तसर खुलासा ये है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिनके दुनिया में अकायद दुरुस्त होंगे और आमाल नेक होंगे तो उसके आमाल का अल्लाह के नज़दीक वज़न होगा, और यही लोग अपने मकसद में और मतलूब को पाकर ये लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिनके दुनिया में अकायद ही गलत थे और उनके नेक आमाल भी नहीं थे, उनके आमाल का अल्लाह ताला कोई वज़न नहीं फरमाएगा, और इससे मुराद काफिर हैं। इन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आमाल के वज़न के लिहाज से हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 8 और 9 में इस पर तफसीलन कलाम सुन चुके थे। ये यहाँ पर दोबारा ये बात आई। आगे इरशाद फरमाया, तल्फहु वुजूहहुमुन नारु वहुम फीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। उनके चेहरों को आग जला देगी और वो उसमें मुंह चढ़ाए होंगे। क्या तुम पर मेरी आयतें ना पढ़ी जाती थी तो तुम उन्हें झुटलाते थे। जैसे पीछे भी आपने समाप्त किया कि काफिरों को जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा अजाब उन्हें होगा उसके बारे में इरशाद फरमाया कि ये काफिर जो हैं ये बड़े बदबख्त हैं और इन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। फरमाया जहन्नम की आग इनके चेहरों को जला देगी और जहन्नम में इनके दोनों होंठ जो हैं वो सुकड़ कर दांतों से दूर हो जाएंगे और उनसे फरमाया जाएगा, क्या दुनिया में तुम्हारे सामने मेरे कुरान की आयतें ना पढ़ी जाती थी? ज़रूर पढ़ी जाती थी, लेकिन तुम उन्हें सुनकर मेरे अजाब से डरने के बजाय उन्हें झुटलाते थे और ये गुमान करते थे कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं। याद रखिए कि जहन्नम का अजाब अल-अमान वल हबीज़। यहाँ पर जैसे अभी आपने समाप्त किया कि जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम की आग से जल जाएंगे और इनके दोनों होंठ सुकड़ कर कितने दूर हो जाएंगे, इसको हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। सुनिए, अल्लाह से पनाह मांगिए, हम अल्लाह की पनाह मांगते, अल्लाह ताला हम सबको भी जहन्नम की आग से और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। हदीस पाक में आता है, इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा दोनों की मैं आपके सामने हदीस पाक रखता हूँ कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी आयत की तशरीह करते हुए कि वहुम फीहा कालिहून, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि वो उसमें मुंह चढ़ाए होंगे, इससे क्या मुराद है, तो मेरे आका ने इसकी तशरीह करते हुए इरशाद फरमाया कि आग उन्हें भून डालेगी। और मुंह कैसे चढ़ाए हुए होंगे? जैसे दुनिया में मुंह चढ़ाते हैं लोग, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनका मुंह चढ़ाना कैसे होगा? मेरे आका ने फरमाया कि ऊपर का होंठ सुकड़कर आधे सर तक यानी यहाँ बीच तक चला जाएगा, और फरमाया नीचे का होंठ ये लटक कर ये नाफ तक आ जाएगा। अल-अमान वल हफीज़, कि कैसा चेहरे का नक्शा ही पूरा बिगड़ जाए। फरमाया अल्लाह ताला हमें इस जहन्नम के दर्दनाक अजाब से पनाह अता फरमाए। और इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में बदनसीब ही जाएगा। हुजूर से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बदनसीब कौन है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की फरमाबरदारी के काम ना करे और उसकी नाफरमानी के काम को ना छोड़े, मेरे आका फरमाते हैं ये बदनसीब है। यानी बदनसीब में हम भी अपना जायज़ा लें तो ये हम भी ऐसे ही इसी गिरोह में अगर आ जाएं कि कई ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी के जो हम नहीं छोड़ते। मेरे आका ने मुख्तसर जुमले में सबको समझा दिया कि जहन्नम में बदनसीब ही जाएगा। उस सहाबा कुर्बान जाए फ़ौरन सवाल कर लिया करते थे, या रसूलुल्लाह बदनसीब कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया जो अल्लाह की फरमाबरदारी के काम ना करे और उसकी नाफरमानी ना छोड़े, ये बदनसीब है। ऐसी बदनसीबी से अल्लाह हमें महफूज फरमाए और मुसलमानों को और हम सबको अल्लाह ताला इन आयात से इबरत
اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے اور کسی بھی حال میں ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اللہ ایسا ہم پر کرم فرما دے۔ ان دوزخیوں کو جب دوزخ میں اب ڈال دیا جائے گا، ان کا عذاب شروع ہو گیا، اب یہ دوزخ میں جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ جب یہ چیخیں گے، چلائیں گے، اب اگلی گفتگو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بیان کر رہا ہے، کل ہم سماعت کریں گے۔ اور اس کے فوراً بعد جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہیں جہنم کے بعد جنت کا ذکر ہوتا ہے، اور جنت میں کیا میرے رب نے اب جن کو بھیجے گا جنت میں تو وہ کیا گفتگو کریں گے اور ان کی کیا دعائیں ہوں گی، کل ہم سماعت کریں گے۔ اور کل کوشش ہوگی کہ کل انشاءاللہ سورہ مومنون کا اختتام بھی ہو جائے گا، اور 18ویں پارے کا یہ پہلی صورت ہوگی، کل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کا اختتام ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رب کریم قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے۔ یا اللہ مولائی کریم، جو جہنمیوں کے احوال ہم نے سنے، رب کریم ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ ہم دنیا کی معمولی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، میرے مولا جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت عطا کر دے، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، حضور کی امت کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہر قسم کے غلط عقائد، گمراہ لوگوں کی صحبت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے درس قرآن میں حاضر ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ